سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں مگر یہی کہ ان کے پاس آ جائیں فرشتے یا تیرا رب یا تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی اس دن کسی کے کام نہ آئے گا اس کا ایمان جو کہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا اس نے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی۔ آپ فرما دیجئے تم بھی راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ خطاب تو مشرکین مکہ سے ہے لیکن یہ سوچا جائے اور سمجھا جائے تو ہر انسان سے ہی ہے، بالخصوص وہ انسان جو اس زمانے کا ہے، کیونکہ نفسیات اس کی بھی ایسی ہے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسا جس نے ایمان کو اور ایمانیات کو اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں دکھا نہ دیا جائے کچھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے ہاں اسکول کالج میں یونیورسٹی میں علم پڑھایا جاتا ہے سائنس کے نام پہ، اس علم کے اندر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ سائنس وہ ہے، یہ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ علم وہ ہے کہ جو دو شرائط پہ پورا اترتا ہے، جس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مشاہدے میں آ سکتا ہے، یعنی آپ وہ بات مانیں گے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اچھا، اور دوسرا علم کی شرط یہ ہے کہ وہ بات آپ مانیں گے چلو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن آپ کے تجربے میں آ گیا، آپ کے احساس میں آ گیا، آپ کو محسوس ہوگی وہ بات، اس کے اوپر کوئی ایسی دلیل ہے تو وہ مانیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی فلسفہ یوں کہہ لیجئے یا ایک اصول کہہ لیجئے کہ جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، چاہے اس کو ہم کہیں کہ شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پر، یہ بات دہریت کی بنیاد بن جاتی ہے، یعنی خدا کے انکار کی، مذہب کے انکار کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ خدا کو انسان نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں کم سے کم۔ تو جب آپ نے شرط ہی ایسی لگا دی ماننے کے لیے کہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، حالانکہ انسانی علم جو حاصل کیا جاتا ہے، ہم جو مانتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم مان رہے ہوتے ہیں،
اس میں ہم صرف مشاہدہ یا تجربہ تو نہیں مانتے، بہت سی باتیں ہم خبر سے بھی مانتے ہیں. کوئی میں اطلاع ملتی ہے، ہم نے نہ اس جگہ خود پہنچے، نہ ہم نے جا کر وہ ایکسپیریمنٹ کیا، لیکن ہم نے مان لیا اس کو. تو اللہ کا معاملہ جو ہے یا آخرت کا معاملہ ہے یا قبر ہے، حشر ہے، غیب پورا. الذین یؤمنون بالغیب، ایک دنیا وہ ہے جو ہمارے سامنے عالم الغیب والشہادہ، الشہادہ ہے یہ جو ہمارے سامنے، یہ دنیا زمین ہے یا آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے، چاند ہے، یہ ہوا ہے، یہاں کی معدنیات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہماری آنکھوں میں دکھائی دیتی ہیں. عالم شہادت ہے یہ، مادی جہان بھی کہتے ہیں اس کو، دنیا جسے کہتے ہیں. یہ تو ہمیں سارا دکھائی دیتا ہے، یہ غیب نہیں ہے. غیب وہ جہان ہے جو ہمیں ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، اور ہم اپنی عقل سے اس کو دریافت بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے غیب. اس کے لیے نبی کی خبر کی ضرورت ہوتی ہے. نبی آ کر یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا اللہ کی جانب سے، ایک ہستی ہے جو تمہاری خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی یہ صفات ہیں، یہ اس کی ذات ہے، یہ اس کے خصوصیات ہیں، اور یہ وہ اس کے فرامین ہیں، یہ اس کے احکامات ہیں. اس نے تمہارے لیے جنت بھی بنا رکھی ہے، اس نے تمہارے لیے جہنم بھی بنا رکھی ہے، اس نے ایک حشر کا دن بھی رکھا ہے، اس نے قبر بھی رکھی ہے، قبر کا سوال جواب بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے سب چیزوں کا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. جب انسان کے پاس فرشتے آتے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو اس وقت پھر یہ غیب کا جہان کھلنا شروع ہو جاتا ہے اس پر. اس سے پہلے نہیں کھلتا. عام طور سے انبیاء علیہ السلام پہ کھلتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان کی تقویت کے لیے یا کسی بھی اپنی مصلحت حکمت کے پیش نظر غیب کا جہان کھول دیتے ہیں کسی پر. صحابہ پر بھی کھلتا رہا. ایک صحابی رات کو تلاوت فرما رہے تھے، تو صبح کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات بڑا عجیب واقعہ ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ تو میں نے کہ میں نماز میں کھڑا تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایسے میرے سامنے آسمان سے ایسے قمقمے سے آئے نیچے، جیسے جیسے ایک بادل ہوتا ہے، بادل سا آیا، لیکن اس کے اندر ایسے لائٹیں روشن تھی، بہت قمقمے تھے، گلوب ہوتے ہیں جیسے ہمارے، وہ بڑے خوبصورت قسم کے روشن تھے، اور وہ اتر رہا تھا، کرتے 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 بالکل میرے قریب آ گیا. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا میرا بچہ ساتھ سو رہا ہے، میرا جانور بیٹھا ہوا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی چیز اس کو آ کے پریشان کرے، جانور بدک جائے، بچے کے لیے پریشانی ہو جائے. تو میں نے پھر وہ تلاوت ختم کی. جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ واپس جانا شروع ہو گیا. تو یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو نماز کے اندر تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. تو یہ کبھی کبھی اللہ کھول دیتے ہیں. غیب کا جہان اللہ کبھی کبھی کھولتے ہیں. نماز ہے، یہ بھی کبھی کبھی کھل جاتی انسان پر کہ نماز میں نے پڑھی تو کیسی پڑھی. صحابہ پر اللہ نے بہت سی چیزیں غیب کی باتیں کھول دیتے تھے ان پر، اس لیے ان کا ایمان بہت پختہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میرے اوپر کھول، مردے کیسے زندہ کرے گا تو؟ اللہ نے ان کو سارا مشاہدہ کروا دیا، سارا گویا کہ تماشا دکھا دیا ان کو کہ 4 مردے پکڑو، 4 پرندے پکڑو اور ان کو ذبح کر دو، قیمہ بوٹی تکہ بوٹی کر کے اس کو 4 پہاڑوں پر مکس کر کے گوشت ڈال دو، پھر ان کے ناموں سے ان سے پکارو تو دیکھنا کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا. پرندے لیے، ان کو آپس میں مانوس کر لیا اپنی آواز کے ساتھ، پھر ان کو ذبح کر کے تکہ بوٹی کر کے وہاں ڈال دیا، اور اس کے بعد جب آواز دے کر بلایا تو ایک بوٹی اس پہاڑ سے اٹھ رہی ہے، پھر دوسری اٹھ سے اٹھ رہی ہے، پھر تیسری اٹھ سے اٹھ رہی ہے. کرتے کرتے وہ ساری گوشت جو ہے اٹھ کر جمع ہوا، جمع ہو کر پرندہ بنا، وہ پھر اس میں روح ڈلی اور وہ دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. اب یہ غیب تھا، یعنی یہ وہ کام ہے جو اس دنیا میں نہیں ہوتا، روٹین میں یہ کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کو دکھایا اس لیے تاکہ ان کا یقین پختہ ہو جائے. تو انبیاء علیہ السلام پہ بھی اللہ غیب کھول دیتے ہیں، صحابہ پر بھی
کھول دیا. بعض دفعہ اہل اللہ اولیاء اللہ پر بھی کھلتا ہے, عام لوگوں پر بھی کھل جاتا ہے, بعض دفعہ عام آدمی پر بھی کھلتا ہے. مثلا کسی کے عذاب سے پردہ ہٹا دیا, کسی کے ثواب سے پردہ ہٹا دیا. کسی کو کبھی دیکھا کہ قبر سے شعلے بلند ہو رہے ہیں آگ کے, تو عذاب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ صرف انسان کے لیے اللہ نے غیب رکھا ہے, ورنہ باقی چیزوں سے غیب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تو قبر تھی, 2 قبریں سامنے تھی, تو آپ اونٹنی پر تشریف لے جا رہے تھے, اونٹنی بدک گئی ایک دم. آپ نے فرمایا کہ یہ جو اونٹنی بدکی ہے نا, یہ سامنے قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. وما يعذبان فی کبیر, ان کو بہت بڑا گناہ نہیں تھا, ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر آپ نے دعا فرمائی, آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے عذاب ٹالا, لیکن اونٹنی کو محسوس ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا, اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے. تو عذاب قبر ہے, یعنی یہ جو قبرستان, اس لیے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو, یہ جا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو یہ غیب ہے, یہ ہمیں نظر نہیں آتا. ان ظاہر کی آنکھوں سے, ظاہر کے کسی پیرامیٹر سے وہ عذاب قبر نظر نہیں آ سکتا. دنیا بھر کی جتنی لیبارٹریاں ہیں, جتنے آپ کے آلات ہیں فزکس کے اور فلاں کے کیمسٹری کے, جو بھی لگا لیں آلات, آپ کو کسی آلے سے قبر کا عذاب نہیں دکھائی دے گا. مردے کو رکھ لیجئے, اس لیے کہ یہ سب آلات اس جہان کے ہیں اور عذاب دوسرے جہان میں ہو رہا ہے. وہ غیب ہے, وہ پردے کے اندر ہے. اللہ اس پردے کو کبھی کھولتے ہیں, کبھی نہیں کھولتے. انبیاء علیہ السلام سے کھولا. جبریل علیہ السلام غیب ہے, فرشتہ ہے نا, فرشتہ ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی, عام انسان تو نہیں دیکھ پاتے اس کو کبھی بھی. فرشتہ ہے. آپ نے فرمایا 2 فرشتے ہیں, ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہے. پھر دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے انسان کی حفاظت کے لیے بے شمار فرشتے. مسجد کے ماحول میں بے شمار فرشتے ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, نیک ارواح ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ, لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام. کبھی کبھی ایسے آتے کہ صحابہ کو بھی دکھائی دیتے تھے. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اکثر و بیشتر آیا کرتے. ایک صحابی تھے, ان کی شکل میں فرشتہ حضرت جبریل آیا کرتے تھے. ایک دفعہ آئے, بڑی عجیب و غریب لمبا قصہ ہے, حدیث جبریل اس کا نام ہے, کہ جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے, حضرت عمر کی روایت ہے, دیکھا کہ حضور کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے, ایک بندہ آیا ہے, سفید کپڑے ہیں اس کے بالکل اجلے چمکدار, اور سیاہ داڑھی ہے اس کی, اور سفید رنگت کا آدمی ہے. آیا حضور کی خدمت میں, آیا, آ کر قریب ہو کے بیٹھا. اتنا قریب ہوا کہ آپ کے اس نے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے. ہمیں بڑا عجیب لگا, کئی اعتبار سے اس کی حرکتیں عجیب لگ رہی تھی. ایک یہ کہ مدینہ منورہ کا تو یہ بندہ لگتا نہیں ہے, کیونکہ ہم سب کو جانتے ہیں, باہر کا مسافر ہو سکتا ہے, لیکن مسافر ہے تو کپڑے صاف ستھرے کیسے ہو گئے اس کے, یہ ایک حرکت. پھر یہ کہ حضور کے ساتھ اتنی بے تکلفی ہے کہ قریب آ کے بالکل بیٹھ گئے, گھٹنے سے گھٹنا جوڑ دیا. پھر انہوں نے سوالات کیے حضور سے, سوال کرتے جاتے, یا رسول اللہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. حضور جواب عطا فرماتے, کہتے ٹھیک فرمایا, سچ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب عمر کہتے ہیں یہ بات اور تعجب میں لے گی ہمیں کہ اگر یہ سائل ہے تو تصدیق کس بات کی کر رہا ہے, اگر تصدیق کرنا ہے تو سوال کیوں کر رہا ہے, اگر اس کو پتہ ہے تو سوال کیوں کرتا ہے, اگر نہیں پتہ تو پھر تصدیق کیوں کرتا ہے. خیر جب وہ واپس چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ پتہ یہ کون تھا, کون صاحب تھے یہ؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ نہیں پتہ. فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہ انہوں نے سوال کیے, جواب لیے, یہ تمہیں سنانا تھا. اصل میں جبریل نے تو دین پہ عمل نہیں کرنا تھا نا, وہ تو فرشتے ہیں. تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے جبریل علیہ السلام تشریف لائے. تو صحابہ نے تو جبریل کو یوں دیکھا ہے, اس لیے ان کا ایمان تو پہاڑوں جیسا تھا, لیکن ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے لیے ایمان بالغیب ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب یہ اصل ہے. اللہ کبھی مشاہدہ کروا دیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں تو ایمان, یعنی ہم نے کس پر ایمان لانا ہے؟ ہم نے ایمان لانا ہے خبر پر
کس پر؟ نبی کی ذات پر، کہ ایک شخص پیدا ہوا اس کی زندگی میں کبھی ریکارڈ میں جھوٹ نہیں ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کا ذہین آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور کردار کا بالکل اجلا پاک صاف ستھرا آدمی ہے۔ 40 سال ہوتی ہیں عمر، وہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگ کہتے ہیں بالکل سچے ہیں آپ۔ کبھی جھوٹ بولا ہو 2 4 10 پیسے کے لیے، 50 100 کے لیے کہ نہیں؟ اچھا نہیں بولا، تو پھر اب یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کوئی ایسی بات بتاؤں کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو مان لو گے؟ کیا بات ہے؟ اچھا میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں آ کر ختم کرنے والا ہے، مان لو گے؟ حالانکہ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لشکر اتنا قریب آ گیا دشمن، اول تو دشمن تھا کون؟ مکے والوں کا، ان کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ ایک دشمن آیا تھا ابرا، لیکن اللہ نے اس کو وہیں پہ تباہ و برباد کیا۔ تو ان کو دشمن کے آنے کا کوئی یقین نہیں تھا، کوئی وہم بھی نہیں تھا، اور پھر آ جائے اور اتنا قریب آ جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی کہا کہ ہم مانیں گے۔ کیوں؟ ما وجدناک الا صادقا، کیونکہ آپ کی زبان سے سوائے سچ کے، حق کے اور کچھ نکل نہیں سکتا۔ یہ بات جب کہہ دی پھر فرمایا کہ اب بتاؤ، میں ہوں اللہ کا نبی، یعنی اب میری بات تم نے ماننی ہے، جو میں کہتا جاؤں گا اس پر ایمان لاتے جاؤ گے۔ آمین 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 آمین۔ میں نے کہا اللہ ہے، آمین۔ اللہ ایک ہے، آمین، مان لیا۔ میں نے کہا جنت ہے، مانو، جہنم ہے، مانو، قبر ہے، مانو، حشر ہے، مانو، سب چیزیں، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، پیغمبر ہیں، وہ گزرے پیچھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ مانو۔ تو ہمارا جو ایمان ہے نا، نبی کا ایمان ہوتا ہے اللہ جو اس کو دکھاتے ہیں، براہ راست مشاہدہ کرواتے ہیں اس پر، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ نبی کی ذات پر ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ تو ہمارے ہاں جو پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹی کالج میں، اس میں طالب علم کو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک طرف پورا دین مانتا ہوں میں کسی کی بات کی بنیاد پر، دوسری طرف مجھے یہاں علم کی ڈیفینیشن یہ دی جا رہی ہے کہ وہ بات مانو جو تم نے خود آبزرو کی ہو یا خود تم اس کے ایکسپیریمنٹ سے گزرے ہو۔ تو وہ دین تو اس پیمانے پہ پورا اترتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ماننا اس کو ماننا، بیچارہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ کو منواؤ لیکن ایسی دلیل دو کہ جس کو میں مان جاؤں۔ دلیل کے سے مراد اس کے ذہن میں ہوتا ہے کسی لیبارٹری کا تجربہ کر کے دکھاؤ یہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے ایسے دکھاؤ جیسے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ۔ ان کا آ جاؤ، لے گئے 70 لوگوں کو پہاڑ پر، وہاں جا کر جو ہے وہ بجلی کی کڑک ایسی آئی کہ سارے ہی مر گئے۔ یعنی انسان کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھوں میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم اللہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ زیارت ہوگی قیامت والے دن، اللہ وہاں طاقت دیں گے، استعداد پیدا کریں گے، تو وہاں مشاہدہ ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ایمان بالغیب ہے۔ تو اس لیے وہ بیچارہ بچہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کو تب مانوں گا جب مجھے کوئی ایسی دلیل دو کہ جیسی دلیل کی بنیاد پر فزکس کہتی ہے، جس دلیل کی بنیاد پر کیمسٹری کہتی ہے، جس دلیل کی بنیاد پر بایولوجی کی چیزیں میں مانتا ہوں، میں تو وہ مانوں گا۔ وہ بیچارے کا مطالبہ جو ہے نا وہ غلط ہوتا ہے، اس کو خود سمجھ نہیں ہوتی بیچارے کو۔ تو یہاں مشرکین مکہ کی طرف ویسے روئے سخن ہے، لیکن یہ آیت عام بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اب ایمان کے لیے، یعنی نبی آ گئے، انہوں نے معجزات دکھا دیے، سب کچھ ہو گیا، اب ایمان لانے کے لیے کس بات کا انتظار؟ فرشتوں کے آنے کا انتظار ہے، جو موت کے وقت فرشتے آئیں گے۔ اگر اس انتظار میں ہو، یا کوئی اللہ آ جائیں گے، یعنی حشر قائم ہو جائے گا، اور یہ تیسری بات یہ کہ اللہ کی کوئی بڑی نشانی آ جائے گی جس کو مان کے تم ایمان لاؤ گے۔ دیکھو یہ باتیں ہوں گی، ہو سکتی ہیں بلکہ ہوں گی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان وہ مطلوب ہے جو بالغیب ہے، بن دیکھے اللہ کی ماننا یہ مطلوب ہے، دیکھ کر تو ماننا کیا معتبر۔ اس لیے فرمایا نا، ایک بزرگ تھے، بلکہ غالباً امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ امتحاناً اپنے طلبہ سے یہ کہا کہ دیکھو کوئی کافر بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ طلبہ نے کہا یہ کیا بات ہے؟
یہ اب کیا بات کریں؟ قرآن تو بھرا پڑا ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے، سارے کافر جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو کافر کسی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ کو دیکھ لیں گے قیامت والے دن تو کوئی انکار کرنے والا بچے گا نہیں، اس وقت کوئی کافر رہے گا نہیں، سب کافر ایمان لے آئیں گے، اور یہ بھی کہیں گے ایک دفعہ واپس بھیج دے، پھر ساری زندگی سجدے میں گزار دیں گے۔ لیکن فرمایا نا 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 نا، ہمیں پتہ ہے اگر ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے تم نے وہی حرکتیں کرنی ہیں جو پہلے کر کے آئے ہو، اس لیے کہ عالم ارواح میں اللہ کو تم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس کو جانا ہے، اس سے بات کی ہے، اس نے تم سے اقرار لیا، تم نے اقرار کیا، سارے کام ہوئے، قول و قرار ہوئے، پھر دنیا میں آ کے بے وفا ہو گئے، بھول گئے ہو سب کچھ، تو پھر دوبارہ بھی بھول جاؤ گے، اس لیے واپسی نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ نبی آئے، الم یاتکم نذیر، ڈرانے والے نہیں آئے، آتے رہے، جب آئے تم نے سب کا مذاق اڑایا، اب اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اس میں بدبختو چپ کر جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے سے بات نہیں کرو، یہ انجام ہوگا۔ تو کافر تو وہاں بھی کافر نہیں رہے گا، تو اس لیے فرمایا کہ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ خود تمہارا سامنا ہو اس کے ساتھ، یا فرشتے اس کے آ جائیں؟ فرشتے آ جائیں گے تو پھر ایمان کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو پھر گرز لے کے آئیں گے، بڑے بڑے ہتھوڑے لے کے آئیں گے روح کو نکالنے کے لیے، پھر مانا تو کیا مانا؟ جب پکڑ کا وقت آ گیا تو پھر اطاعت کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک قیامت نہیں ہے۔ قیامت دو قسم کی ہے، ایک قیامت وہ ہے جو ہر انسان کی ہے، من مات فقد قامت قیامت، جب موت آتی ہے تو اس کی تو قیامت آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر پھر غیب کھل جاتا ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو، عالم آخرت اگلا جہان کھلتا ہے۔ کتنے لوگ مرتے وقت جو ان کی ایسی اسٹیٹمنٹیں سامنے آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دو، آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، چارپائی بچھا دو، پانی لاؤ، یہ کرو، وہ سمجھتے ہیں شاید مہمان آ گئے نا، لوگ دیکھ رہے تو کہتے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ تھوڑی دیر میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو وہ نیک آدمی تھا، اس کو فرشتے لینے کے لیے آئے، اس کو نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور کئی ایسے، یہ ہمارے یہاں لوہاری میں، لاہور میں ایک آدمی تھا، دہریہ تھا، خدا کا منکر تھا، اور وہ نمازیوں کا مذاق، دین کا مذاق، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا تھا۔ جب مرنے لگا تو کہتے ہیں مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ ڈراؤنی شکلیں مجھے مار رہی ہیں۔ دکھائی تو کوئی نہیں دے رہا تھا دوسرے لوگوں کو، چونکہ اس کا وقت آ گیا تو کھل گیا سب کچھ پر۔ تو جب کھل گیا تو پھر اب اعتبار نہیں ہے۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لو، جب یہ وقت آئے گا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب نزا کا وقت آ گیا، یہی قیامت والے دن، جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، سورج ویسے تو مشرق سے روٹین میں آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب میں جانے کے بعد ایک طویل وقت تک کے لیے، بہت لمبے وقت کے لیے نہیں نکلے گا، لمبی رات ہو جائے گی، اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی لمبی کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، رات سے اکتا جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنی لمبی رات تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں۔ تو پھر وہ رات ختم ایسے ہوگی کہ مغرب سے سورج نکلے گا، تھوڑی دیر کے لیے نکلے گا، پھر دوبارہ جا کر دوبارہ مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی دنیا رہے گی، یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کا ڈنکا بجے گا، لیکن اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، بس کہانی ختم۔ کیونکہ جیسے مرنے والے کی آخر ہوتا ہے فرشتے نظر آنے پر، تو یہ اس کائنات کا، اس دنیا کا، اس زمین کا اینڈ ہوگا کہ سورج ایسے ہو گیا، سورج کا نظام بدلا، تو یہ ایک نشانی ہے کہ اب قیامت آ گئی۔ اس کے بعد پھر ایمان معتبر نہیں ہے۔ فرمایا قل فانتظروا قل انتظروا انا منتظرون، بس ہم تو تم سے اتنی بات کہہ سکتے ہیں، تمہیں دلائل دے دیے، تمہیں معجزات دکھا دیے، تمہیں سمجھا دیا، تمہیں ہر طرح سے بات کر لی، اب پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ انتظروا انا منتظرون، تم بھی راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، یہ کس کے پاس کیا آتا ہے، کیسے فرشتے آتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔